تو آشنا ہیں اپنی حیثیت و حقیقت سے، اپنی کارکردگی و کارگزاری سے، یہ تو بس اسی کا فضل ہے اور اسی کی عطا۔ گفتگو کی مناسبت سے موضوع پر بات شروع کرنے سے پہلے ایک واردات بیان کرتا چلوں۔ واردات سے میرا مطلب کسی جرم کی کہانی سنانا نہیں، بلکہ واردات بزرگ جسے واردات قلبی کے نام سے موسوم کرتے ہیں، وہ واردات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، آپ بیتی سنانا چاہ رہا ہوں۔ سامعین محترم، یہ بات ہے سال 2003 کی، وسط اکتوبر کے دن تھے اور مجھے AFIC کے آفیسر وارڈ میں داخل ہوئے پہلا دن تھا۔ میں ہارٹ پیشنٹ تھا اور ڈاکٹرز نے میری اوپن ہارٹ سرجری تجویز کی تھی۔ دن گزر گیا، رات آئی، جوں جوں رات ڈھلتی گئی تنہائی بڑھتی گئی، اور پھر رات کے 1-1:30 بجے ہوں گے جب پورے آفیسر وارڈ میں سناٹا چھا گیا۔ کمرے میں دوسرے بیڈ پر موجود مریض کی آنکھیں بھی سو گئیں، لیکن سامعین، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، ایک بے چینی و بے قراری تھی۔ میں نے کمرے کے ارد و گرد چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ کمرے کے شیشہ کے دروازے سے وارڈ میں لگے روشن مدھم بلب کی زرد روشنی عجیب تاثر پیدا کر رہی تھی۔ سٹاف کی دھیمی دھیمی گفتگو اور سرگوشیاں بھی سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ لگتا تھا کہ سٹاف بھی سستانے چلا گیا ہے۔ کمرے میں 2 ہی بیڈ تھے اور ہم 2 مریض۔ پورا آشائش کمرے کا ایئر کنڈیشن خنک ماحول اور کمفرٹیبل بیڈ، ایسا بیڈ جس کا یومیہ کرایہ ایک پرائیویٹ مریض کے لیے شاید بہت زیادہ ہو، مجھے ڈسنے لگا۔ میں سوچنے لگا، یہ آفیسر وارڈ، یہ ایئر کنڈیشن خنک ماحول اور یہ 5 اسٹار ہوٹل سے زیادہ آرام دہ بیڈ، یہ سب لوازمات اور یہ سب نوازشات، آخر کیوں؟ کیسے؟ میں کیا ہوں؟ میری اوقات کیا ہے؟ میں نے زندگی میں کون سا ایسا تیر مارا ہے؟ میں نے کون سا ایسا کام کیا ہے اچھا جس کا بدلہ مل رہا ہے مجھے، جس کے بدلے یہ کرم، یہ مہربانی کر رہا ہے میرا رب مجھ پر؟ تو سامعین محترم، میں ٹٹولنے لگا اپنے دامن کو، میں تلاش کرنے لگا اپنی نیکیوں اور اپنی بھلائیوں کو۔ ذہن کے پروجیکٹر میں ایک فلم سی چلنے لگی، سب کچھ یاد آنے لگا، کتنی عبادات کیں، کتنے اچھے کام کیے، کتنے احسان کیے، کیسا اخلاق رہا، کیسا برتاؤ تھا، لوگوں کے ساتھ کیا رویہ تھا، کتنے ہاتھ کیے لوگوں کے ساتھ، کتنا کمایا، کتنا کھایا، کس کا کتنا کھایا، کہاں کہاں ڈنڈی ماری، کتنا سچ بولا، کتنا جھوٹ کا سہارا لیا، کہاں کہاں چالاکیاں، عیاریاں اور چال بازیاں کیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی صلاحیتوں کو کتنے مول میں بیچا، کس کا کتنا کھایا، کتنوں کا قرض ادا کرنا ہے، اور بہت سے وہ سوال جو ہم سننا ہی نہیں چاہتے۔ دل و ذہن اور ضمیر سے نکلنے والی بہت سی وہ آوازیں جن کا ہم گلا گھونٹ دیتے ہیں، وہ سب مجھے یاد آنے لگیں، سنائی دے رہی تھیں۔ تو سامعین محترم، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میرا دامن ذہن میں چلنے والی فلم کی سکرین بن گیا ہے۔ مجھے سب وہ دکھائی دے رہا تھا جو میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اور وہ سب سنائی دے رہا تھا جو میں سننا نہیں چاہتا تھا۔ اور یقین جانیے سامعین محترم، میرے دامن میں تو کچھ بھی نہیں تھا، جگہ جگہ داغ اور دھبوں کے سوا، سیاہ داغ اور سیاہ دھبے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے ہاتھ اور کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سب اعضاء میرا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، میرے ہاتھ، یہ کان اور یہ میری آنکھیں میرے خلاف گواہی دے رہی ہیں۔ جبھی تو میرا دامن تار تار تھا، کوئی بھی تو عکس خوبصورت نہیں تھا۔ سامعین محترم، جیسے آئینے جھوٹ نہیں بولا کرتے، اسی طرح جب ذہن اور ضمیر کا پروجیکٹر چلتا ہے، خود احتسابی کی فلم چلتی ہے، زندگی کے شب و روز کی فلم، زندگی بھر کیے جانے والے معاملات کی فلم، خود احتسابی کا یہ آئینہ اور خود احتسابی کی یہ فلم، یہ بھی جھوٹ نہیں بولتے، سب کچھ کھول کھول کر دکھا دیتے ہیں۔
بس اسی لیے مجھے بھی اپنی وہی بھدی بدصورت اور مسخ صورت نظر آ رہی تھی۔ چہرہ نظر آ رہا تھا جو میرا ہی چہرہ تھا، اصل چہرہ، مکروہ صورت اور مکروہ چہرہ، گناہوں غلطیوں غرض سے آلودہ چہرہ۔ سچ سامعین، سچ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی عمل اور نہ کوئی ارادہ، بس افسوس، شرمندگی اور بے بسی۔ یہ تھا میرا ذات راہ جسے لے کر میں زندگی کی آخری منزل کی طرف گامزن تھا۔ تب مجھے اپنی تہی دامنی کا احساس ہوا، میرا دل رونے لگا، چپکے چپکے بے آواز میری آنکھیں بہنے لگیں۔ افسوس اور شرمندگی کے بوجھ سے دل کی دھڑکنیں سست ہو گئیں، اور پھر دل و ذہن اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے آنکھوں سے بہنے والے آنسو بند ہونٹوں سے دعاؤں اور التجاؤں کی سسکاریاں بن گئیں۔